اور اسی طرح مریض ہے، اسی طرح کوئی بوڑھا ہے، اجازت ہے اس کے لیے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسی مرض لگی ہے کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اب اس کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا اتنا ہے کہ اب وہ صحت کی امید نہیں، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ ایک ٹائم کسی کو روزہ رکھا دے اور افطار کرا دے۔ سب سے آسان کام تو یہ ہے، جیسا کھانا وہ خود کھاتا ہے ویسا کھلا دے، اور اگر کھانا نہیں کھلانا تو کھانے کی قیمت دے دو۔ جیسا کھانا خود کھاتے ہو اسی حساب سے دینا ہے۔ ایک غریب آدمی سادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے تو پھر صدقہ فطر کے برابر ہے 300 روپے یومیہ کے حساب سے، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے یہ بنتے ہیں پیسے۔ لیکن ایک آدمی مالدار ہے اور وہ 1000 روپے کا کھانا کھاتا ہے، دیسی گھی میں کھاتا ہے، روز مٹن کھاتا ہے اور چیزیں کھاتا ہے، تو اس کا اسی حساب سے پھر ہوگا۔ وہ 1000 روپے یومیہ کے حساب سے کرے یا 2000 روپے یومیہ کے حساب سے کرے تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ تو ایک رمضان کا فدیہ غریب آدمی جو بالکل آخری درجے کا، جس کو آپ غریب کہتے ہیں، اس کا 300 روپے بنے گا۔ تو 3 کو 3 سے ضرب دیا تو کتنے بن گئے؟ 9000 روپے۔ 9000 روپے کسی مدرسے میں دے دے، 9000 روپے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے تو اس کے روزوں کا فدیہ ہو گیا۔ چلیے اسی کے ضمن میں عرض کر دوں، اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں، اول تو کوشش کرے زندگی میں ادا کرنے کی، لیکن اگر ادا نہ کر سکا، پیچھے والوں کو احساس ہوا، تو ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اب دن میں 5 نمازیں ہیں لیکن اس نے 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہے۔ چھٹا کیا ہے؟ وطر۔ چھٹا کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر 300 کے حساب سے بھی ایک دن کا نمازوں کا فدیہ کتنا بنا؟ 1800 روپے۔ 1800 کو ضرب دے ایک مہینے سے، 18 ہوتی ہے 54,000 روپے بن گیا جی ایک مہینے کا۔ اب اسی کو ضرب دے 12 سے تو سال کے کتنے بن گئے؟ 6-7 لاکھ روپے بن گیا۔ ہاں جی، تو کتنا آسان کام تھا نماز پڑھنا، 5 منٹ نہیں لگتے، 10 منٹ نہیں لگتے، مگر ہم نے اس کو معمولی سمجھا۔ اچھا آپ کہیں گے اگر فدیہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا جی نمازوں کا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے 80 عقبے جہنم میں جلے گا، اور ایک عقبہ 80 سال کا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سزا ہے؟ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں فوتگی پہ اعلان ہوتا ہے جی لینا دینا ہو جی، وہ بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، باپ فلاں فلاں۔ اس کی کون بات کرے گا بھائی؟ یہ جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد، یہ نمازیں ذمے ہیں۔ آخرت کی تیاری یہی تو ہے، جن چیزوں کا حساب ہونا ہے ان کو یہاں سے ٹھیک کر کے جائیں، اپنی فائلیں ٹھیک کر لیں، نماز کی فائل ٹھیک کر لیں، روزوں کی فائل ٹھیک کر لیں۔ اب حج فرض تھا، حج نہیں کیا، جان بوجھ کر جی بچوں کا فرض ادا کروں، فلاں کروں فلاں کروں، انہی چکروں میں پڑا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ مال نہ رہا، یہاں تک کہ پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بھی حج بدل کون کرائے گا بھی پیچھے؟ اب اسی طرح اس کے ذمے ہر سال قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کی، اپنی قربانی نہیں کی، کبھی والد کی کرتا رہا، کبھی کچھ کرتا رہا اور اپنی قربانی نہیں کی۔ اب اتنے سالوں کی قربانی کی قیمت بھی لگے گی۔ اب آپ بتائیں جی کون ادا کرے گا؟ پیچھے والے تو تقسیم کریں گے، 4 دیگیں پکائیں گے، چلو جی ابا بہشتی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اپنا صرف نام اونچا کریں گے۔ برادری میں بہت ابے کا فرما بردار تھا جناب، اس نے بڑی دیگیں پکا دی، بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ حساب ہم نے خود دینا ہے۔ اپنی نمازوں کی فائل ٹھیک کر لیں، روزوں کی فائل ٹھیک کر لیں، اور اسی طرح قربانی کی فائل ٹھیک کر لیں۔ صدقہ فطر آپ کے ذمہ واجب ہے ہر سال، اس کی فائل ٹھیک کر لیں، اور اگر نہیں دے سکے تو ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ادا کر لیں۔ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حساب لگا لیں کتنے سالوں کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں۔ فرض کر لیں آپ 13 سال کی 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، 15 سال کی عمر میں، اور نماز آپ نے شروع کی 25 سال کی عمر میں، اب یہ 10 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے، لکھ کر آج سے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرتے جائیں۔ سنتیں نوافل قضا نہیں ہوں گے، صرف فرض اور عشاء کے 3 وتر، اور اس میں جتنے دن آپ سفر کرتے ہیں اتنی قصر نمازیں کر لیں، سفر کی نمازیں کر لیں، 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھیں۔ اگر کسی انسان نے مسلسل یہ شروع کر دی نمازیں، پڑھی بے شک ایک ہی دن
وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ باقی ساری اس کی معاف کر دیں گے، کیونکہ اس نے شروع کر دیا، حکم پورا کر دیا۔ سزا تو تھی کہ اس نے حکم توڑا ہے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے خدا کے دربار سے نکال دیا گیا۔ میں اور آپ جنہوں نے ہزاروں سجدے چھوڑ دیے۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح آپ روزے ہیں قضا شروع کر دیں پھر ہر سردیوں میں آسانی کے ساتھ، کہ میں نے 10 سال روزے نہیں رکھے، 20 سال روزے نہیں رکھے، چلو میں ہر سردیوں میں 1 ماہ 2 ماہ روزے رکھ کر قضا کروں۔ اگر تو کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر عمر زیادہ ہو گئی، بیماریوں کی یلغار ہے، تو پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے والے فدیہ دیں گے تو اس غلط فہمی سے آپ نکل جائیں خدا را اس غلط فہمی سے، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ باقی دنوں کے اندر، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ اے الہ العالمین، رمضان کی کس رات میں نازل ہوا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ ایسی بابرکت رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے جب سال بنائے تو 83 سال بن گئے۔ کتنے سال بن گئے؟ 83 سال کی مقبول عبادت۔ رمضان کی جو 5 آخری طاق راتیں عبادت کر لے، پتہ نہیں اتنی عمر ہے یا نہیں ہے، لیکن نامہ اعمال میں 83 سال کی مقبول عبادت لکھ دی گئی، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ قرآن کی شان ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس امت کے لیے آیا ہے، یہ امت ساری امتوں کی سردار بن گئی، خیر الامم کا اس کو لقب مل گیا۔ اور جس نبی کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا وہ نبی سب نبیوں کا سردار بن گیا۔ اور قرآن کریم حق تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ کتابیں تو اور بھی آسمانی ہیں، تورات انجیل زبور، لیکن اللہ نے کسی کو کلام اللہ نہیں کہا۔ قرآن کریم ہے جس کو کلام اللہ کہا، یہ میرا کلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ آج میں اللہ میاں سے باتیں کروں گا، فرمایا کہ پھر بعد میں قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کر دے، اس کی قسم پوری ہو گئی، یعنی اس نے اللہ سے باتیں کرنی۔ آپ مجھے بتائیں کسی کی کتاب لکھی ہوئی ہو اور اس کو کوئی پڑھے تو لکھنے والا جب اس کو دیکھے گا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، یار یہ میری بک لکھی ہوئی پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس میں کتنا خوش ہوں گے۔ تو رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نیکی 70 گنا بڑھ گئی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بہترین اور سب سے آسان عبادت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، سب سے آسان۔ قرآن کی تلاوت کرتے جائے 70 گنا کے حساب سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، دل کا زنگ بھی اترتا رہے گا، اور دل کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج کل لوگوں کو کاروباری بڑی پریشانیاں ہیں، دباؤ ہے بڑا دل کے اوپر، کسی کو کوئی پریشانی، آپ قرآن کی تلاوت کریں، چند آیات تلاوت کریں گے، دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قرآن کی تلاوت میں لگیں۔ اور اگر آپ موبائل پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، کھول لیا اس میں ایپ اور پڑھتے رہے۔ بعض لوگ جو ہیں اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تلاوت سے، اچھا یہ وضو نہیں ہے، کریں گے تو پھر پڑھیں گے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اول تو کوشش کریں باوضو رہیں۔ جو وضو کی حالت میں فوت ہوتا ہے اللہ اس کو ایک شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر وضو نہیں ہے تو موبائل پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، زبانی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو چھونا ہے تو پھر باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میرے محترم سامعین،
رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق۔ اور اسی آیت کے آگے جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا رمضان کے روزوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا جب سجدے میں سر رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور تراویح بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ اس میں 40 سجدے ہیں۔ کتنے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے محبوب ہمیں یہ بتائیے نا کہ اللہ کتنی دور ہیں کتنے قریب ہیں؟ بڑے لوگوں کے محل تو بہت دور ہوا کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب۔ ادھر میری طرف دیکھو، آنے جانے والوں کو مت دیکھو، ہاں یہیں سے پکڑے جاتے ہو، دیر کے بعد آئے ہو، جو تربیت ہوئی تھی وہ ختم کر کے آ گئے ہیں۔ بیان سننے کا یہ ادب ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو دل و جان سے سنو، یہ اللہ کا قرآن ہے، اتنی توجہ سے سنو گے یہ دل میں اترے گا، اس کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا، علی قلبی کا، حضور کے قلب کے اوپر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ اے الہ العالمین کتنے قریب ہیں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اور جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اقبال بھی کہتا ہے ہاں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، یہی ہے وہ من دل کے اندر۔ فرمایا مولا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پکارنے والے کی پکار کا ہاں، مجھے جب کو پکارتا ہے یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ بیمار ہوں، یا اللہ پریشان ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں جواب بھی دیتا ہوں اور اس کی دعا و پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور شیطان نے مایوس کر رکھا ہے جی آپ تو 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی قبول نہیں ہو رہی، اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں تو قبول کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے مجھے تو شرم آتی ہے میں کسی کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، تو پھر ہم تو دعا مانگ رہے ہیں اتنی دیر سے۔ کوئی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ کروڑ پتی ہو جاؤں، کوئی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بچوں کا ایسے مستقبل ہو جائے، کو کچھ، تو پھر ہم تو اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ میاں فرماتے میں ہر دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، پھر ہماری دعا کہاں گئی؟ کیوں جی آتی ہے دل میں بات یہ؟ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تمہاری ہر دعا قبول تو ہے مگر قبول ہونے کے رنگ مختلف ہیں، قبول ہونے کے رنگ مختلف ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکے۔ فرمایا کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی بعین ہی وہی قبول ہوگی، وہی چیز دے دی گئی، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیا جاتا، جو اس سے بہتر ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نے مثال دی کہ بچہ اپنے باپ سے کہے آپ مجھے املی لے دیں،
آپ مجھے یہ کھٹی کھٹی فلاں چیزیں، اور اوپر سے چیسٹ پرابلم بھی ہو، سینہ اس کا جکڑا ہوا ہو، کھانسی ہو، نزلہ زکام ہو، بخار ہو. اب باپ کو پتہ ہے یہ تو پہلے ہی بیمار ہے، اب اس کو اگر اور کھٹی چیزیں لے کے دوں گا، املی لے کے دوں گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا. اگرچہ وہ 10-20 روپے کی ہیں، مگر وہ کیا کرتا ہے، اس کے بدلے اس کو 300 روپے کلو والے سیب لے کے دے دیتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھے ہیں. اب وہ بیٹا کہے لو جی ابا جی تو میری بات ہی نہیں مانتے، مجھے 20 روپے کی املی نہیں لے کر دی، تو آپ جوتا اتار لیں گے، پاگل تو 20 روپے کی چیز مانگ رہا تھا، تیرے باپ نے تجھے 300 روپے کی چیز لے کے دے دی، تیری تو فرمائش زیادہ پوری کر دی، تجھے اعلیٰ چیز دے دی، تو کیسے گلہ کرتا ہے؟ تو بالکل اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے انسان پیسے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور کبھی وہ بیماریوں سے پناہ چاہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں. فرمایا کبھی متبادل ملتا ہے، کبھی اس سے اعلیٰ ملتا ہے، کبھی آنے والی مصیبت روک دی جاتی ہے، کبھی اور خوشیاں عطا کر دی جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے دنیا میں اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اللہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ فرما لیتے ہیں. اور قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا تو حق تعالیٰ بلائیں گے میدان محشر میں اور فرمائیں گے میرے بندے فلاں موقع پر تو نے یہ دعا مانگی، فلاں موقع پر یہ چیز مانگی، فلاں موقع پر یہ نعمت مانگی، تو کیا سمجھتا تھا کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھے دے نہیں سکتا؟ فرمایا سب کچھ موجود تھا، لیکن میری مشیت، میری مرضی یہ تھی کہ دنیا میں تجھے وہ نعمت نہ دوں، اس کے بدلے تجھے جنت کی فلاں فلاں نعمتیں عطا کرو. اور اگر تجھے میں دنیا میں دیتا تو مجھے پتا تھا تو ان میں لگ کر مجھے بھول جاتا، ان میں لگ کر ہو سکتا ہے اسلام بھی چھوڑ جاتا. اور بہت سے ایسے مثالیں ہمارے سامنے، اچھے بھلے 5 وقت کے نمازی تھے، 4 پیسے آئے، سب سے پہلے مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے بھاگ گئے. آج جتنے بے نمازی ہیں کس وجہ سے؟ فراوانی کی وجہ سے، زیادہ تر نعمتیں زیادہ ہے جی، مصروفیت بہت ہو گئی. یاد رکھو اللہ جس طرح دینا جانتا ہے پھر لینا بھی جانتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو سجدے میں سر رکھ کے اس کا شکر ادا کرو. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے تیری ساری دعائیں ذخیرہ ہیں. فرمایا کہ جن لوگوں کی دنیا میں دعائیں قبول ہوئیں وہ تمنا کریں گے کاش ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری کی ساری دعائیں ذخیرہ ہوتی. اور آج حق تعالیٰ ساری دعاؤں کا بدلہ اپنی شان کے مطابق میدان محشر میں ہمیں عطا فرماتا ہے. تو آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہے، آپ نے جو بھی دعا مانگی وہ سب ذخیرہ ہو رہی ہے. بعض دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی، بعضوں کا متبادل آ گیا، بعض دعاؤں کی وجہ سے کوئی بیماری رک گئی، مصیبت رک گئی، آنے والی آفت رک گئی. اور بعض دعائیں وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اور نعمتیں عطا فرما دی جو انسان کے لیے بہتر تھیں. اور بعض دعائیں اللہ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اور جب حشر بپا ہوگا پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. اور ایک اللہ والے نے تو خوب کہا ہے، فرمایا میرا معاملہ تو 2 رحیموں کے درمیان ہے، بس میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے اور آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین اللہ رب العزت ہیں جی، اور میرے پیچھے رحمت للعالمین کملی والے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. یا تو حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہوگا یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہوگا. تو وہ کیسا خوش نصیب ہے جس کے پیچھے رحمت للعالمین اور آگے ارحم الراحمین. اور یہ شان صرف حضور کی ہے. حضور طائف سے جب واپس لوٹے نا، زخمی اور لہوحان ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ساتھ ہیں. جب ایک باغ میں پناہ لی تو آپ کے نالین مبارک، جوتے آپ کے خون سے پاؤں کے تلووں سے چمٹ گئے، اتر نہیں رہے. حضرت زید رو بھی رہے ہیں اور آپ کے جوتوں کو کھینچ رہے ہیں پاؤں سے الگ ہو جائیں، اور حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ ہلاک ہو جائیں. حضور خاموش ہیں. زور سے جب وہ پاؤں سے جوتا اتارا تو پھر عرض کیا اللہ کے محبوب اور نبیوں نے بھی تو بد دعا کی ہے نا. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کسی کافر کو دھرتی پہ زندہ نہ رہنے دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر کسی کافر کو زندہ نہیں رہنے دیا. اور آپ بھی ان کے لیے بد دعا فرمائیں. حضرت زید چاہتے ہیں کہ حضور بد دعا کر دیں
اور آنکھوں کے سامنے ابھی ان کا بیڑا غرق ہو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے اوپر پھر کیا عذاب آتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، حدیث مبارکہ میں حضور نے حضرت زید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے زید یہ عشق و مستی کا سفر ہے، یہ محبت کا رستہ ہے۔ فرمایا زید تم نبیوں کی بات کر رہے ہو، فلاں نبی نے بد دعا کی، فلاں نبی نے بد دعا کی، ان میں کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، لیکن زید ایک بات کان کھول کے سن لے، میں ہی ہوں جو رحمت للعالمین بھی ہے۔ فرمایا یہ اور کسی نبی کی شان نہیں، یہ میری شان ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، ہائے دعا کروں گا مولا یہ میرے مقام کو جانتے ہی نہیں، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، اے اللہ اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرے غضب کے دریا نہ ابل پڑیں، انہیں صفائے ہستی سے نہ مٹانا، اے الہ العالمین، بلکہ تیرا محبوب دعا کر رہا ہے، انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، انہوں نے پتھر مارے، حضور فرما رہے مولا یہ مجھے جانتے، میرے ہی ہیں، پھر بھی اگرچہ نافرمان ہیں یہ میرے ہی ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں زید اللہ نے رحمت للعالمین صرف مجھے ہی بنایا ہے، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، ہمیں